ایک اور بات بڑی پیاری سیکھنے کو مل رہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط فہمی کو باقی نہیں رہنے دیا، مس انڈرسٹینڈنگ کو فوراً ختم کیا۔ اس کو لنگر آن بھی کیا جا سکتا تھا، بعد میں دیکھ لیں گے۔ حضرت عمر فاروق کے دل میں ہو سکتا ہے کچھ بات رہ جاتی کہ پتہ نہیں کیوں سلام نہیں کیا، رائٹ اوے پہنچے، فوراً بات کی کہ ہم نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا میں تو دیکھ ہی نہیں پایا، میں کسی اور سوچ میں تھا، مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو گئی نا۔ ہم یہ نہیں کرتے، ہم دل میں پالتے ہیں، ہم پورا پلان اس کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ یار آج نماز میں گیا، فلاں نمازی نے مجھے دیکھ کر مسکرایا نہیں، لگتا ہے کوئی پلاننگ کر رہا ہے میرے بارے میں۔ فلاں جو ہے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا، 3 لوگوں سے ہاتھ ملایا، مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا، لگتا ہے اس کا کوئی ارادہ میرے بارے میں ٹھیک نہیں ہے۔ ارے بھائی اس کی سوچ کیا تھی؟ ارے آج مسکرایا نہیں، ہو سکتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو سکتا ہے وہ کسی اور ٹینشن میں ہو۔ مجھے سچ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں آتا جب آپ کسی ٹینشن میں ہوتے ہیں، آپ کا جی بھی نہیں چاہتا کسی سے بات کرنے کو، آپ کا جی بھی نہیں چاہتا کسی سے ملاقات کرنے کو۔ اب مثال دیتا ہوں، تھوڑی دیر کی چلیں، آج کی تازہ مثال دیتا ہوں۔ میں گاڑی سے اترا، اب جب میں گاڑی سے اترا تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے جب آپ کی گاڑی میں اے سی چل رہا ہو اور آپ گاڑی سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کے گلاسز جو ہے نا وہ بالکل نظر کچھ بھی نہیں آتی۔ فوراً آپ جب گاڑی سے باہر نکلیں گے تو آپ کے گلاسز پورے کیا کہتے ہیں فوگ آ جاتی ہے، نظر نہیں آتا، تو ہمیں فوری اترنے کے بعد گلاسز اتار کے اس کو صاف کرنے پڑتے ہیں۔ باہر اترتے ہی میں گلاسز صاف کرنے لگا تو 4-5 لوگوں نے ہاتھ کے لیے فوراً ہاتھ بڑھا دیا، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ میں نے اپنے گلاسز صاف کیے، گلاسز پہنے تو لوگوں نے ہٹانا شروع کر دیا۔ اب میں جب آگے آیا نا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال آیا یار مولانا صاحب تو بڑے آدمی ہیں، مغرور ہیں، ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ بھی نہیں ملایا۔ اچھا ہو سکتا ہے اسی کی کسی نے ویڈیو بنا دی، بنا لیتے نا لوگ ویڈیو کہ دیکھیں ہمیں کہتے سلام عام کرو، ہم نے تو ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ ہی نہیں ملایا، فوراً بدگمان پلان۔ یعنی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہماری سوئی نیگیٹو سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ ہماری ہر بات ہمیشہ نیگیٹو سے شروع ہوگی۔ مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو فون کیا، فون نہیں اٹھایا، ہاں بھائی بڑا آدمی ہو گیا ہے، جب اپنا کام ہوتا ہے تو پہلی بیل میں اٹھاتا ہے، خود فون کرتا ہے۔ آج میں نے فون کیا تو فون ہی نہیں اٹھا رہا۔ اچھا یہ تو وہ بدگمان ہو رہا ہے کہ جس کو یہ پتا ہے کہ اس کے پاس میرا نمبر ہے۔ ہمارے ساتھ تو نہیں کہانی ہے، ہم کسی کا فون نہ اٹھا کہتے ہیں آپ غریبوں کا فون نہیں اٹھاتے۔ میں نے کہا یار مجھے آج تک کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں ملا کہ آپ کے فون نمبر کے ساتھ بینک بیلنس بھی لکھا ہوا آتا ہو کہ کسی غریب صاحب کی کال آ رہی ہے، امیر کی کال آ رہی ہے، میں تو کسی کا بھی نہیں اٹھا پاتا۔ تو کیوں بدگمان ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں؟ اب غور کریں نا، فون نہیں اٹھایا بڑا آدمی ہو گیا۔ اچھا کسی کو دعوت میں بلایا نہیں آیا، ہاں بھائی غریبوں کی دعوت میں کہاں آئیں گے، امیروں کی دعوت میں جاتے ہیں۔ پہلے اس سے پوچھو تو صحیح بھائی کیوں نہیں آیا، ہو سکتا ہے خود بیمار ہو، فون آپ کا نہیں اٹھایا، ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہو۔ آپ کے نماز پڑھتے بھی فون اٹھاتے ہیں؟ اب اس وقت میں بیان کر رہا ہوں، میرے موبائل میرا جیب میں فون بج رہا ہے، میں نہیں اٹھا رہا، اب کوئی کہہ رہا ہے بھائی بڑا آدمی ہو گیا فون نہیں اٹھا رہا۔ بیان کرتے ہوئے فون کیسے اٹھاؤں گا بھائی؟ کوئی تو حسن زن، کوئی تو ہم کہیں سے کوئی پوزیٹیوٹی لائیں، اور اچھا اگر غلط فہمی ہو بھی رہی ہے دل میں تو پوچھے تو صحیح اس سے، پوچھتے ہی نہیں ہیں، گمان۔ دیکھیں آپ کے دماغ میں کوئی نیگیٹو بات آئے آپ گناہگار نہیں ہوں گے، مگر اس نیگیٹو بات کو آپ نے دل میں جما لیا اور اس پر پختہ ہو گئے، اب آپ کہہ رہے ہیں بندہ ہی ایسا ہے، اظہار بھی کر دیا، یہ بدگمانی حرام جہنم میں لے جانے والا کا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بدگمانی ایسا عجیب گناہ ہے، بہت سارے گناہ کرنے کے لیے پارٹنر چاہیے ہوتا ہے۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، کسی کے سامنے بولتے ہیں نا، اکیلے اکیلے جھوٹ نہیں بولتے۔ غیبت کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے جس سے بندہ باتیں کر کے غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ بدنگاہی، معاذ اللہ کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے۔ یہ بدگمانی اتنا خطرناک گناہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اکیلے ہی بیٹھے ہیں، اکیلے ہی سوچی جا رہے ہیں، اکیلے ہی دل پختہ کر رہے ہیں، اکیلے ہی اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں اور اکیلے ہی گناہگار ہو رہے ہیں۔ آپ سوچئے یہ کیسا جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر ایک بندہ دوسرے سے بدگمان ہو رہا ہے۔ ہماری دکان کے سامنے کسی نے دکان کھولی اور اس کے بعد وہ بیچارہ نیک نمازی آدمی تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، یہ سامنے بیٹھ کے میرے بارے میں وظیفہ کرتا ہے، یہ روز آتا ہے وظیفہ کرتا ہے، میری طرف پھوکے مار رہا ہوتا ہے، سارے گھا گزر جا رہے ہیں، میرے گھا ختم ہو گئے۔ او اللہ کے بندے، وہ ویسے ہی ذکر کر رہا ہے، ذکر کی برکت سے گھا جاتے ہیں، تو بھی کرنا شروع کر دے، تیرے پاس بھی آ جائیں گے۔ بدگمانی چھوڑ، وہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، ٹوپی لگا رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ نماز بھی اسی لیے پڑھ رہا ہے کہ میرا کاروبار برباد ہو جائے، اب تم بھی پڑھنا شروع کر۔ always نیگیٹو۔ گھروں میں اتنی زیادہ بری حالت ہو گئی، ساس بہو سے بدگمان، بہو ساس سے بدگمان، جناب بھائی بہن، ہر تیسرا دوسرا آدمی ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہا ہے۔ کیوں؟ ہم کیوں کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں؟ یہ بدگمانی حرام جہنم میں لے جانے والا کام۔ مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، غلط فہمی ہو گئی پوچھیں تو صحیح۔ ایک بار کیا ہوا، ایک دوست، 2 دوست تھے نا، اور بہت پیار تھا آپس میں،
تو انہوں نے پلان کیا کہ یار اس بار چھٹیاں ہوں گی نا تو میں تمہارے پاس آؤں گا اور دونوں مل کر ہم جناب مزے سے جائیں گے پاکستان کے ناردرن ایریاز میں، گھومیں گے پھریں گے، چھٹیاں منائیں گے. فل پلان ہو گیا. اور اس نے کہا میں بھی اپنی فیملی کو لے کر یا اپنے دوست اپنے گھر والوں کو لے کر آؤں گا، آپ بھی ہوں گے، ہم ساتھ چلیں گے. ٹائم سیٹ ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ جو بندہ تھا، مثال دیتا ہوں، ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں، کراچی میں رہتا تھا، دوسرا بھائی جو اس کا تھا وہ اسلام آباد میں رہتا تھا، اور اسلام آباد سے انہوں نے آگے جانا تھا. چھٹیاں ڈیسائیڈ ہو گئی، سب طے ہو گیا. یہ بندہ کراچی سے گیا اسلام آباد اس کے گھر پہ. جب وہ گھر میں گیا تو وہ سوچا کہ آج تو مجھے خوب محبت سے وہ ملے گا، پیار سے ملے گا، اور تھوڑی دیر میں سامان وامان پیکنگ ہوگی اور ہم روانہ ہو جائیں گے. وہ جیسے ہی گھر میں گیا تو اس نے سلام دعا کی، اور سناؤ کیسے آنا ہوا؟ بولا کیسے کیا آنا ہوا، چلنا نہیں ہے؟ بولا نہیں میں نہیں جا سکتا. بھائی کیوں؟ بس میں نے کہا نا میں نہیں جا سکتا، آپ جائیے. تو کہا نا مجھے کھانے کا پوچھا، نہ پانی کا پوچھا، نہ اس نے جناب مجھ سے کوئی مسکرا کر بات کی، اور میں تو اس کے پاس آیا تھا. میں تو سمجھا پہلے تو مجھے ایک دن قیام کے لیے کہے گا کہ اتنا دور سے آئے، قیام کا بھی مجھے آفر نہیں کی. میں تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا کہ کم از کم یہ کہے گا بھائی آج رات یہاں سو جاؤ پھر روانہ ہو جانا. کچھ بھی آفر نہیں کی. کہتا میں نے سامان اٹھایا اور میں چلا گیا چھٹیوں پہ، اور نیت کر لی کہ زندگی بھر اس کا منہ نہیں دیکھوں گا. 10-12 سال تک دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی. 12 سال کے بعد وہ جو دوسرا والا دوست تھا اسلام آباد میں جو رہتا تھا، وہ کسی مقام سے کراچی آیا. مثال دے رہا ہوں، شہروں کے نام الگ ہو سکتے ہیں، یہ واقعہ میں نے پڑھا. تو وہ جب اس کے پاس آیا نا تو اس نے اس کے دفتر میں آیا تو اس نے اس کو سلام بھی نہیں دیا، اس کو ہاتھ بھی نہیں بڑھایا. کہا میری پہلے بات سن لو، پھر تمہیں جو میرے ساتھ کرنا ہو کر لینا. اب بولو کیا کرنا ہے؟ اتنی زیادتی کی، اب کیا بات کرنے آیا؟ کہ تمہیں پتا ہے کہ جب ہمارا گھومنے پھرنے کا پروگرام بنا تھا کچھ مہینوں پہلے، بڑے ارمانوں کے بعد، بڑے سالوں کے بعد میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. ہاں مجھے پتا ہے تمہارے بیٹا ہوا تھا، بہت سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی تھی. کہ جس دن تم نے میرے گھر آنا تھا اس سے چند گھنٹے پہلے میرے اس بچے کا انتقال ہو گیا تھا. میرے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا. میرے گھر والے اندر کمرے میں چیخو پکار کر رہے تھے، رو رہے تھے، آہو فغاں تھی. مگر مجھے ٹینشن یہ تھی میرے دوست کے تمہیں بڑا شوق تھا چھٹیوں پہ جانے کا. اگر میں تمہیں وہ غم بتاتا تو تم بھی ساری چھٹیاں کینسل کرتے، تم بھی میرے غم میں شریک ہو جاتے. بڑی مشکل سے تم نکلے تھے، اتنا خرچہ کیا تھا. تو میں نے سوچا کہ اپنا غم اپنے پاس رکھوں اور تمہیں کسی طرح یہاں سے رخصت کر دوں تاکہ تمہارے یہ دن خراب نہ ہو. اب بتائیے اس پہلے دوست کا کیا حال ہوا ہوگا جو 12 سال تک اپنے دوست کو برا بھلا کہتا رہا، اس کے بارے میں برا سوچتا رہا. ہم کبھی تو پوزیٹیو سوچ لیں، کبھی تو سامنے والے سے وضاحت تو لے لیں، پوچھ تو لیں کہ ایسا کیوں تھا، آپ کیوں نہیں مسکرائے تھے، آپ نے کیوں مجھے پراپر جواب نہیں دیا. نہیں میرے پیارے اسلامی، خدا کے واسطے یہ نا اتفاقیاں ختم کریں، یہ بدگمانیاں ختم کریں، پوزیٹیو سوچنا شروع کر دیں. ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم بدگمانی کر کے، یہ لڑائی جھگڑے کر کے ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں. پتہ ہے قرآن پاک ہمارے بارے میں، مسلمانوں سے قرآن کیا چاہتا ہے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. قرآن کہتا ہے آپس میں بے اتفاقی نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری قوت اکھڑ جائے گی. یہ میرا شیطان پتہ کیا چاہتا ہے؟ ہم ایک مٹھی نہ بنیں، ہم مسلمان بکھرے رہیں، ہم لڑتے رہیں، ہم دور رہیں، ہم گروہوں میں بٹ جائیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ رنگ کے نام پر، نسل کے نام پر، خاندان کے نام پر، قوم کے نام پر الگ الگ ہو گئے. کوئی ایک دوسرے کا خیر خواہ نہیں رہا. نہ کریں ایسا، ہمارا دین ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک نبی پاک علیہ السلام کے دور کا واقعہ سناتا ہوں. مدینہ منورہ میں جو ماشاءاللہ مدینہ شریف جاتے رہتے ہیں انہوں نے سنا بھی ہوگا، اب بھی وہ قبیلے کے لوگ ہیں، اوس اور خزرج، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پڑھی ہے انہوں نے بھی قبیلوں کے نام سنے ہوں گے. یہ دو بڑے جنگجو قبیلے تھے. پہلے تو ان میں بڑا اتفاق تھا، پھر ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہوئی اور اتنی لڑائی ہوئی، اور لڑائی ہوتے ہوتے آخری لڑائی ہوئی جنگ بعاث. یہ اتنی ہولناک تھی، اتنی خطرناک تھی کہ اوس اور خزرج کے تقریباً دونوں طرف کے بڑے بڑے نامور جرنیل سپہ سالار مارے گئے. یعنی یہ قوم قبیلے کمزور ہو گئے، اتنے لوگ مارے گئے اس جنگ میں. بہرحال اب نبی پاک علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، اسلام مدینہ منورہ میں پہنچا، میرے آقا علیہ السلام پر یہ لوگ ایمان لائے اور ایمان کی برکت سے یہ مل کر رہنے لگے. اتفاق کی برکت کیا ملی کہ ان کو انصار کا لقب مل گیا. یہ وہی صحابہ تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں نبی پاک کو ویلکم کیا اور میرے آقا مدینے میں سکونت اختیار کر گئے. اوس و خزرج یہ مل کر رہنے لگے. مگر اب شیطان کو کب یہ منظور تھا؟ ایک بار کیا ہوا کہ یہ اوس و خزرج جو تھے
یہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے بڑی محبت کے ساتھ، تو ایک غیر مسلم کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے دیکھا یہی دو قبیلے جو خون کے پیاسے تھے اب بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا، ایک بندے کو کہا جاؤ پرانی جنگوں کی باتیں ان کے سامنے کرو۔ ان دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کے خلاف نظمیں لکھی ہوئی تھی، جنگ میں اشعار بھی لکھے جاتے تھے، کہا ان کو جا کے یہ سناؤ۔ تو وہ گیا اور اس نے جا کر دونوں قبیلوں کے سامنے پرانے اشعار، لڑائی والے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ شیطان نے دونوں کے دلوں میں پھر وہ جذبات ابھارے، تلواریں نکل آئیں، جنگ کی تیاری ہو گئی، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام کو خبر ملی، میرے آقا علیہ السلام فوراً پہنچے اور آقا فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم جاہلیت کی جنگ لڑنے جا رہے ہو۔ آپ علیہ السلام کی نصیحت سن کر دونوں قبیلے سمجھ گئے کہ یہ شیطانی چال تھی، غیر مسلموں کی سازش تھی۔ دونوں قبیلوں نے پھر ایک دوسرے کو گلے لگایا اور محبت کے ساتھ واپس اپنے گھروں کو آ گئے۔ اس موقع پر ایک آیت کریمہ نازل ہوئی اور سبحان اللہ، سنو وہ آیت کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کہتا ہے اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ سبحان اللہ۔ اب اس آیت کے تحت اللہ پاک نے آپس میں محبت رکھنے کا حکم دیا، آپس میں پھوٹ ڈالنے سے منع کیا، کیونکہ آپس کے اختلاف میں ہلاکت و بربادی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، اپنی خواہشات اور مختلف آراز کے پیچھے چلتے ہوئے اختلافات میں مت پڑو، بلکہ دین میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور خوبصورت بات بتاؤں کہ یہ اس آیت کے تحت جو اللہ کی رسی کو فرمایا گیا نا، یہ رسی کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس رسی سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے، یعنی آقا کا دامن تھام لو۔ نبی پاک نے تو دوستی کرائی تھی نا۔ اور سبحان اللہ، امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف میں پتہ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں دعا الی اللہ فالمستمسکون بہ مستمسکون بحبل غیر منفصم، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے، پیارے آقا علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو جن لوگوں نے پیارے آقا کے دامن رحمت کو تھام لیا تو انہوں نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ سید اعلیٰ حضرت اپنے فارسی کلام میں کیا لکھتے ہیں؟ نرفتم راہ بینایاں فتادم در چہے عصیاں دیاں اے حبل رحمانم اغثنی یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ میں عقل مندوں کی راہ نہ چلا، گناہوں کے گڑھے میں جا گرا، اے رحمان کی مضبوط رسی، اے میرے پیارے آقا علیہ السلام میری مدد فرمائیے۔ تو آقا علیہ السلام کا دامن تھامنا گویا اللہ کی رسی کو تھامنا ہے۔ ایک اور جگہ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں آپس کے تفرقے سے بچنا ہے، ہمیں آپس کی نفرتوں سے بچنا ہے۔ عاشقان رسول مسلمانوں کو ایک ہو کر رہنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل کھٹا نہ کیا کرو، رشتہ داریاں نہ توڑ دیا کرو، دوستیاں ختم نہ کیا کرو، مسلمانوں کے لیے کینہ اور بغض نہ رکھا کریں، دل بڑا رکھیں۔ ایک بات سمجھ لیجئے، ہم سارے انسان ہیں اور انسان یہ خطا کا پتلا ہے، انسان سے مسٹیک بھی ہو جاتی ہے۔ اگر میرے بھائی سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، میں اسے معاف کر دوں۔ ہمارا ایک اور پرابلم پتہ کیا ہے کہ ہم آپس کے جو تعلقات ہیں نا، وہ ہم ادلے بدلے میں رکھتے ہیں۔ اس نے مجھے بلایا تو میں ایسے بلاؤں گا، اس نے مجھ سے مسکرا کر ملا تو میں ملوں گا، اس نے تحفہ دیا تو میں تحفہ دوں، ادلا بدلا ہو رہا ہے۔ نہیں، کوئی مجھے مسکرا کر ملے نہ ملے، کوئی میری طبیعت پوچھے نہ پوچھے، کوئی میرے ساتھ بھلائی کرے نہ کرے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ میں اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ محبت کروں، میں اللہ کی رضا کے لیے مسلمان کی مدد کروں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی مانند ہے جو کہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ فرماتے ہوئے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دی کہ عمارت ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے، ہاتھ پکڑنے والے بنے، دشمن نہ بنے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آتے ہیں آخری بات۔ ویسے تو اس بیان پر بہت ساری چیزیں موجود ہیں، مگر میں ایک اور بات کر لوں کہ آپس میں پیار کیسے بڑھے، محبت کیسے بڑھے۔ آج بیان کے بعد ہم کیا ایسا کام شروع کر دیں کہ چلیں دلوں سے نفرت دور ہوں۔ تو آئیے محبت بڑھانے والے آقا، ساری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ۔
پھر فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اور سبحان اللہ، آقا فرماتے کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو آپس میں محبت کو بڑھاتی ہے؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. تو سلام کو عام کریں، ایک دوسرے کو دیکھیں، ملیں، سلام کریں. جس کو جانتے نہیں جانتے سلام کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو انشاءاللہ یہ محبتیں بڑھائے گی. اسی طرح مصافحہ، ہاتھ ملانا، یہ بھی محبت اور اخوت کو بڑھانے کا طریقہ ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو، اس سے کینہ یعنی دل میں چھپا ہوا جذبہ عداوت جو ہے وہ جاتا رہتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں مسلمانوں کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے. ایک اور جگہ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی غم زدہ شخص سے غم خاری کرے گا اللہ پاک اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا. اور جو کسی مصیبت زدہ سے غم خاری کرے گا اللہ پاک اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے عطا کرے گا جن کی قیمت پوری دنیا بھی نہیں ہو سکتی ہے. جنتی جوڑے چاہیے تو غم خاری کریں، دلوں میں سکون داخل کریں، ٹینشن نہ دیں، ہاں راحت دیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے ٹینشن بنتے ہیں، روب جماتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں. ایسا مت کرنا. مسلمانوں کو راحت پہنچاؤ، تم مسلمانوں کو خوش کرو گے اللہ تمہیں خوش کر دے گا، اللہ تمہاری مشکل آسان کر دے گا. آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں. تو آج ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کسی وجہ سے کسی رشتہ دار، کسی دوست، کسی پڑوسی سے کسی وجہ سے بھی اگر کوئی شرعی وجہ نہیں ہے اور آپس میں دوری ہو گئی ہے، غلط فہمی ہو گئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، دل بڑا کر لیں، محبت کے ساتھ رہیں. چھوٹی سی زندگی ہے، کب تک لڑتے رہو گے؟ ان چیزوں کو ختم کر کے پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں. اللہ ہمیں باہم اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، ہمیں نفرتوں سے دور رکھے، ہمیں خوش اسلوبی کے ساتھ، حسن ظن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. اس ماحول سے وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.